وقت میں اعلان تھا کہ کسی قوم کسی برادری کے اندر یہ شعور نہیں تھا کہ وہ آزادی وطن کے نعرے کو بلند کر سکے. یہ صرف حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی زبان تھی کہ جس سینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس ملک کی حفاظت کا ایسا شوق، ایسا ولولہ اور ایسی محبت اس ملک اور ملت سے اور اس قوم سے آپ کے اندر پیدا کی تھی کہ اگر میں یوں کہوں کہ اس آزادی کے شعور کو آپ کے دل کے اندر ملہم پایا گیا ہے اور اللہ کی طرف سے اس کا الہام کیا ہے تو یہ کوئی بیجا اور غلط بات نہیں ہوگی. کیونکہ یہ ایسے وقت میں اعلان تھا کہ جہاں پر انگریز کی حکومت کے سامنے کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار رہا تھا اور کسی زبان کے اندر وہ طاقت نہیں تھی کہ اس طاقت سے اور اس زبان سے انگریز کی حکومت کے سامنے آزادی وطن کے نعرے کو بلند کر سکتا تھا. وہ اگر شخصیت تھی تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت ہے. اس کا آپ کو بدلہ بھی ملا اور جب انگریز کو معلوم ہوا کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ہمارے خلاف یہ فتویٰ دیا ہے اور مسلمانوں کو متنبہ کیا ہے اور مسلمانوں سے کہا ہے کہ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے میدان کارزار میں اترنا ضروری ہے. اب ان کو معلوم ہوا تو حضرت کی زمین قرض کر لی گئی. آپ کو زہر دے دی گیا جس کے نتیجے میں آپ کے جسم پر سفید داغ پڑ گئے. آپ تاریخ کو پڑھیے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی اس کے نتیجے میں بینائی جاتی رہی. آپ کو اس قدر اس فتوے کے عوض اور بدلے میں آپ کو ستایا گیا. لیکن جو موقف آپ نے اختیار کیا تھا اس موقف سے آپ نے 1 انچ بھی قدم پیچھے نہیں ہٹایا اور اپنی زبان سے یہی کہتے تھے کہ میں یہ پیغام ہر ایک مسلمان سے، ہر ایک اس ملک کے باشندے سے کہوں گا اور یہ پہنچاؤں گا اس تک کہ اس ملک کو آزاد کرانا غلامی انگریز سے ضروری. لیکن ظالم انگریز نے آپ پر اتنی مصیبتوں کے پہاڑ توڑے کہ اب قریب ہے کہ آپ جو ہے اس دنیا کو خیر آباد کہیں. فون آ رہا فون. آپ اپنے آخری وقت میں ہیں لیکن شکر ہے مالک